السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج ایک دفعہ پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی اگلی سورت کی طرف بڑھیں گے، جس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف کے معنی جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس کی تفصیل اور اہمیت کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں اس سورت کی تفصیل کی طرف۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور اس دور کے متعلق ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو طویل عرصے تک سمجھا چکے تھے، مگر وہ لوگ اپنی ہر درمی، سختی اور تعصب کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ماننے کے بجائے ان کی مخالفت پر ڈٹے رہے تھے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پروگرام بھی بنا چکے تھے۔ یعنی انہوں نے سخت ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایسی اقوام کا انجام عبرتی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر و استقامت، اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عفو درگزر اور جاہلوں سے بچنے کے لیے کہا۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت یعنی ایک نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ اللہ کی صداقت اور اس کے آسمانی کتب کے حق ہونے پر یقین رکھو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ کے اعمال، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے اور ناپسندیدہ اعمال سے بچنے کا حکم دیا۔ یعنی ایسے لوگ جو ہر چیز سے عمل کرنا نہیں جانتے، وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ندامت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف عذاب اور رسوائی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ سب سے بڑی ان کی تکبر ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس وہ تھا جس نے دربار الہی میں اپنے تکبر کی وجہ سے عبرت کا باعث بنا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید اور عبرت کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ قیامت والے دن بھی عبرت کا باعث ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ سورۃ الاعراف ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتحان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی شریعت کا پہلا مسئلہ، اور وہ بھی ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سے ریلیٹڈ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو حکم دیا کہ وہ احکام الہی
پر عمل کریں اور کسی اور کی بات نہ سنیں، لیکن انہوں نے بھی ابلیس کی بات مان لی اور اس پھل کو کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس غلطی کی صورت میں ان کی شاہی پوشاک چھین لی اور وہ لباس اتر گیا۔ اگر ہم کہیں کہ شیطان کے بجائے مغربی تہذیب کا لفظ استعمال ہو تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان نے اپنے مکر و فریب سے جنت سے دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کو باعزت لباس سے محروم کروا دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے مغرب کی شیطانی تہذیب نے ہمیں باحیا ستر پوشی سے محروم کر دیا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اسی شیطان کی چالوں کی وجہ سے ہم رشتوں میں بھی پاکیزگی کھو چکے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہی دوزخ میں داخلے کا سبب ہے۔ اگر ہم اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیں تو صرف دعا اور مناجات ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتائے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر یعنی اس دنیا سے چھپ کر انکساری اور عاجزی سے صرف اور صرف اس کے آگے مانگو کہ دوسرے لوگوں کی مسائل تم لوگوں کی زندگی میں نہ آئے اور نہ ہی ان کے آرام میں خلل پڑے، ان کی تعلیم میں، اور نہ ہی تمہاری ذاتی زندگی میں۔ یعنی زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ بارش، ہوا، پانی، یہ سب زندگی کے اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلانے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ذرا سی مشقت دیتا ہے تو ہمارا کیسا رویہ ہوتا ہے۔ تو اسی بات سے ہمیں عبرت سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے، اور ہر قوم میں نبی بھیجنے کا مقصد ان کی ہدایت تھی۔ ہر نبی کا یہی مشن رہا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کروائے اور اللہ کی غلامی میں دیتے رہیں، کیونکہ نبوت کا معیار اور کسوٹی تو یہی ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہو تو سمجھ لیں کہ اسے اللہ نے نہیں بلکہ کسی اور نے بھیجا ہے۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو سزائے موت سنائی گئی کہ وہ غلامی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، تو اس وقت کی قوم میں یہ بات تھی کہ وہ 90% غلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان غلاموں کو آزادی پر اکسا رہے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت روم کا پورے معاشرتی نظام میں ایک بڑے انقلاب کا خدشہ تھا، اور اس کا سلوشن اس وقت کی قوم نے یہی نکالا کہ حضرت عیسیٰ سے نجات حاصل کر لی جائے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب چیزوں کو ختم فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتے مسلمان سوسائٹی میں ایک بھی غلام موجود نہ تھا، یعنی غلاموں کو ہمیشہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک اور چیز کے بارے میں بتایا ہے جو کہ حلال اور حرام کی تفریق، یعنی اللہ تعالیٰ میں بھی یوم السبت کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جس میں 6 دن شکار کرنے اور ایک دن چھٹی کے روز کا کہا گیا، یعنی ہفتے کے روز منع فرمایا گیا، یعنی حلال اور حرام کا فرق سمجھانا تھا۔ لیکن اس وقت کی قوم نے ہفتے والے دن بھی
شکار کرنا مناسب سمجھا کہ اس دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اگر حرام کی توفیق دی تو حلال کا راستہ ان پر بند کر دیا۔ یعنی حرام خوروں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف طبقات میں مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ قوم ہیلہ بازی شروع کی تو اس قوم میں مختلف طبقات پیدا ہوئے۔ نمبر 1 ہیلہ باز اور ان کے سرپرست، نمبر 2 گوشہ نشین، نمبر 3 اس گناہ اور ہیلہ بازی سے روکنے والے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ گوشہ نشینوں نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے طبقے کو بھی بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس قوم کو نصیحت سے کیا حاصل ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہی میں دیکھ کر خاموش بیٹھے رہنا بھی ایمان کے تقاضے کی نفی کرتا ہے، اور آخرت میں اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس چیز میں اپنا حصہ کیوں نہیں بٹایا۔ اگر ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا تاکہ ہم آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی منع فرمایا اور کہا کہ جو شخص بھی شرک کا ارتکاب کرے گا، اپنے خالق کے احکام سے بغاوت کرے گا، وہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اگر وہ قیامت کے دن لاعلمی کا عذر تراشے گا تو وہ عہد و پیمان اس کے لیے